پروگرام کر کے تمام تر ڈیوائسز کو، انٹرنیٹ کے سارے انتظام کو، بجلی کو تریاتوں میں دیتے ہیں، ساری چیزیں صحیح کام کرتی رہے تاکہ پھر لوگ بہت کچھ سیکھ کرتے نام کو جلال دین کا باعث بنے. خدا یسوع کے نام سے مانگ. آمین. آج کا ہمارا جو ہیڈنگ ہے بڑا دلچسپ ہے اور آپ لوگ اس سے یقیناً واقف بھی ہوں گے. آج کا ہیڈنگ ہے آسمان پر خزانہ جمع کرنا. آسمان پر خزانہ ہم کس طرح جمع کر سکتے ہیں، اس کے بارے آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم ایسی مثالیں سیکھیں گے جنہوں نے اپنا خزانہ آسمان پر جمع کیا. ان کی جو مشکلات تھیں ہم ان کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ انہیں کون سی مشکلات درپیش آئیں. بہت سی مشکلات ہیں، لیکن ہم ان تمام کا تذکرہ کریں گے اور ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. جو مشہور آیت ہے اس کے متعلق وہ ہے، اور آدمی مرکز 8 باب، اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا. اسے کیا فائدہ ہوگا، اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا. دیکھیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم سب سے زیادہ پیار اپنے آپ کو کرتے ہیں، اور اگر میں جان کا نقصان اٹھاؤں تو مجھے تمام تمام طرح کی جو محنت ہے اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس تناظر میں کرنا ہے کہ میں کم از کم اپنی جان کو محفوظ رکھوں. تو آج ہم انہی باتوں پر غور کرنے جا رہے ہیں. یسوع مسیح نے متی 6 باب 19 اور 20 آیت میں کہا، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا اور نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. ہم اپنا خزانہ آسمان پر کس طرح جمع کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے آسمان پر خزانہ جمع کیا، ان لوگوں سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اپنا خزانہ کس کے بدلے میں جمع کیا، اور اس کے علاوہ ہم ان کی غلطیوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں. آسمان پر جب ہم خزانے کی بات کرتے ہیں تو وہ پیسہ تو نہیں ہے، اگرچہ یہ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن صرف پیسہ نہیں ہے. پہلے ہم نوح کی زندگی کو دیکھیں گے، کس طرح اس نے آسمان پر خزانہ جمع کیا، ابراہیم کی، موسیٰ کی، یعقوب کی اور لوط کی. ہم ان تمام زندگیوں پر غور کریں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنا خزانہ آسمان پر جمع کیا. آسمان پر جب خزانے کی جمع کرتے ہیں، نوح نہ قابل یقین پر اس نے یقین کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کشتی بنانے کے لیے کہا گیا. پیدائش 6 باب اور اس کی 17 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے. یہ اسے پیغام ملا. اب خدا نے جب اس دنیا میں دیکھا کہ بدی بہت بڑھ گئی ہے، جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ جو ہے ان کے خیالات بدی کی طرف ہیں، جب ہر بشر نے اپنی زندگی کا طور طریقہ بگاڑ لیا ہے،
یہ تمام باتیں خدا کی نظر میں تھی. خدا نے بنی نوع انسان کو ان کی بدی سے کی وجہ سے مٹانے کا فیصلہ کر دیا اور نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا. آئیے پیدائش 6 باب اور اس کی 5 سے 19 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کہانی پائی جاتی ہے. نوح کے رویے نے ثابت کیا کہ اس کا خزانہ کہاں ہے. 5ویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیالات سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا. اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں. مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں خدا اس دنیا کو بنانے کی وجہ سے پچھتاتا ہے. پچھتانا کیا؟ جب انسان کی بدی کو وہ دیکھتا ہے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے. ملول ہوا، بدی انسان یہاں پر بہت بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے خدا جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس دنیا کو مٹا دوں گا. ناقابل یقین باتوں پر کس طرح نوح نے یقین کیا. اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں اور تھوڑا سا جستجو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نوح کو کہا گیا کہ میں تیرے اور تیرے خاندان کو بچا لوں گا، لیکن نوح کے بچے جب خدا نے 500 سال کی عمر میں اس کو کشتی بنانے کے لیے کہا تو اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. بچے تو بعد میں پیدا ہو گئے. تو اس طرح اس کے ایمان ناقابل یقین باتوں پر اس نے یقین کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کون سی بات تھی؟ پہلی بات، اس سے پہلے کبھی بارش کا وجود نہیں ہوا تھا. کبھی بارش اس دنیا میں نہیں ہوئی تھی. ہم دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب اور اس کی 6 آیت میں بڑا واضح لکھا ہے کہ بارش کا نام و نشان نہیں تھا. ایک چیز ہو ہی نہیں رہی. آسمان سے پانی نہیں گر سکتا. ماہرین اس وقت کے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے پانی آنا ناممکن ہے. آسمان سے پانی نیچے نہیں گر سکتا. نوح کو بھی پتا تھا، تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو نوح کو ناقابل یقین باتوں پر یقین کرنا تھا. لہذا جب اس کو ایسا کہا گیا تو اس نے اپنے وسائل سے کشتی بنانے کی ابتدا کی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ گناہ سے باز آ جائیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ یہ کیا تھا. نوح اتنی بڑی دنیا اور شاید اس کی پیدائش جو آبادی تھی وہ آج کی دنیا کے برابر ہو. وہ 2000 سال کا زمانہ ہے، یہ 4000 سال کا زمانہ ہے. وہ 2000 سال کا زمانہ، اس میں عمریں زیادہ ہوتی تھی، بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، لہذا اس کی آبادی کی زیادہ تھی. اور نوح کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ تو نے یہ پیغام دنیا کو دینا ہے. کشتی پر ہر وار کیے جانا، ہر ہتھوڑا جو اس پر استعمال کیا گیا وہ دنیا کے لیے ایک آگاہی تھی کہ اس دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے. نوح نے اس پیسے کا کوئی پرواہ نہیں کی. اپنے وسائل سے اس نے کشتی بنانی شروع کر دی. اس کا مطلب اس نے اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرنے کی ابتدا کر دی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو کہنے لگا کہ گناہ سے باز آ جاؤ کیونکہ زمین پر طوفان آنے والا ہے. اب دنیا دیکھتی تھی کبھی بارش نہیں ہوئی، یہ کس طرح بارش ہو سکتی ہے. اور اکثر آپ نے تصاویر میں دیکھا ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے یہ پاگل ہے،
کیونکہ یہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. تھوڑی دیر کے لیے سوچے، یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا نوح کے زمانے میں تھا نا، ویسا ہی ابن آدم کے زمانے میں ہوگا. تو ہمیں بھی آج اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بالکل سیم جس طرح کے چیلنجز کا انہیں سامنا تھا، اسی طرح کے چیلنجز کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کس طرح؟ آج ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تخلیق ہوئی نہیں ہے. بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں. سبت کے دن کی جو بنیاد ہے، سبت کیوں منایا جاتا ہے؟ تخلیق کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں، تخلیق تو کسی اور طریقے سے ہوئی ہے، خدا نے تخلیق نہیں کی. اور جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقیناً ہمیں ہر صورت میں خدا کا پیغام نوح کی طرح سنانا ہے، اپنے وسائل سے. اگر میں آج اپنے وسائل سے وہ کام کروں، یقیناً میرا خزانہ آسمان پر ہوگا. یہاں نوح کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ناقابل یقین باتوں پر اس نے یقین کیا. آج ہمیں بھی ناقابل یقین سائنس کی روح سے یا دنیا جو دیکھتی ہے اس کو ترک کر کے ہمیں بھی اسی طرح کا عمل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری مثال ہم ابراہیم کی دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا. عبرانیوں 11 باب اور اس کی 8 آیت. ابراہیم کو ہم ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، اور یہ بات سچ بھی ہے. لیکن اس کے ایمان کا پہلا عمل جو تھا وہ کیا تھا؟ اسے اپنے زمینی خزانے کو خیر باد کہنا تھا. یعنی وہ جو اس کا خزانہ تھا اس کو ترک کر کے اسے خدا کا حکم ماننا تھا. ابراہیم کو خدا کے وعدے کے مطابق خدا نے وعدہ کیا کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، لکھا ہے اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اگرچہ نہ جانتا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے تو بھی روانہ ہوا. تاکہ اس نے زمینی خزانہ چھوڑا تاکہ وہ حاصل کرے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، یعنی آسمانی خزانے کا. اس کے ساتھ زمین کا وعدہ کیا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جب اس کی بیوی کی وفات ہوئی تو اس کے پاس تو کوئی زمین دفن کرنے کے لیے بھی نہیں تھی. خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ زمین تیری ہے، لیکن ابھی تک وعدہ پورا نہیں ہوا. لیکن اس نے کبھی بھی خدا کی بجائے کسی اور کی اطاعت نہیں کی. وہ خدا سے بہتر میراث میں کے لیے اس کا منتظر تھا. آئیے عبرانیوں 11 باب اس کی 9 اور 10 آیت پڑھتے ہیں. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا. عبرانیوں 11 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت. یہاں پر یوں لکھا ہے، ایمان ہی سے اس نے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اس وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے. یعنی یہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ ابراہیم نے ساری زندگی خیموں میں گزاری، اسحاق نے خیموں میں گزاری، یعقوب نے خیموں میں گزاری. کیوں؟ وہ اس پائیدار شہر کے امیدوار تھے جس کا بنانے والا اور معمار خدا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی اطاعت تھی، یہ ان کا ایمان تھا. زمین پر ابراہیم کا سب سے بڑا خزانہ کیا تھا؟
یعقوب کا کیا تھا, اسحاق کا کیا تھا, کہ وہ یسوع مسیح سے برکات لے, یسوع مسیح جیسا کردار ہو. یہ ان کا خزانہ تھا, اور یہی خزانہ آسمانی خزانہ کہلاتا ہے. اس لیے ابراہیم کو لوگ خدا کا شہزادہ کہہ کر پکارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کا سب سے بڑا خزانہ مسیح تھا. یعنی ابراہیم ایمان سے خدا کی اطاعت کرتا ہے, اور اس کے ایمان کی مثالیں بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ وہ اسماعیل کو گھر سے نہیں نکالنا چاہتا تھا. خدا نے کہا کہ نہیں نکال دے. اس کا بیٹا تھا, نہیں نکالنا چاہتا تھا, لیکن اگلی صبح اس نے نکال دیا. خدا نے کہا اپنے بیٹے کو قربان کر دے. یہ نہیں کہا کہ چل 10 دن یہ ماں کے ساتھ گزار لے, اس کو قربان تو میں نے کرنا ہی. اگلی صبح سویرے اٹھ کر وہ روانہ ہو گیا. یہ ہے خدا کی اطاعت. خدا کا حکم جب آتا ہے تو مجھے کسی طور پر بھی اس میں دیر نہیں کرنی. یہ ہے خدا کی مکمل وفاداری. اسی لیے ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں موسیٰ نے کیا کیا. آسمانی خزانہ حاصل کرنے کے لیے اسے دنیا کو رد کر دیا. عبرانیوں 11:24 اور 25 آیت میں لکھا ہے, ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا, اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا. ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو ایک فرعون بن سکتا تھا, موسیٰ جو ہر طرح سے اس قابل تھا, اس کو ٹرین کیا گیا, ملٹری ٹریننگ اور دوسری ٹریننگ دی گئی کہ وہ فرعون بنے. موسیٰ نے کیا کچھ ترک کیا, اس نے دنیا کو ترک کر دیا. اس وقت اس زمانے میں مصر کی زمین سب سے بڑی اہم سلطنت تھی, سپر پاور. موسیٰ نے اس عہدے کو ترک کر دیا. موسیٰ نے اس عہدے کو ترک کر دیا. اس وقت کسی کو کوئی بھی یہ خواہش کر سکتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں, اور وہ بھی مصر کا. اس نے تمام دنیا کی شان و شوکت کو مسترد کر دیا, اور اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے خدا کی آواز کو سننے کا چناؤ کیا. دنیا کو ٹھکرا دیا تاکہ جو خزانہ اس کو ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تھا. 11واں باب اور اس کی 26 آیت یہاں پر لکھا ہے, اور مسیح کے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا, کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی. یعنی کہ مصر کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی اس کے لیے کیا تھا کہ وہ مسیح کی خاطر لان تان اٹھائے, مسیح کی خاطر دکھ برداشت کرے, مسیح کی خاطر تمام کچھ وہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھا, کیونکہ اس کی نظر اجر پر تھی, اور وہ اجر ابدی زندگی تھا. عزیزو, جیسے ہم نے شروع میں پڑھا, ابدی زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, اس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کس طرح ان تمام لوگوں نے وہ تمام کچھ ٹکرا دیا جو اس دنیا میں تھا, اور انہوں نے اپنا خزانہ مسیح کو جانا, خدا کو جانا. وہ ان کا خزانہ تھا, کوئی اور چیز نہیں تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں اگرچہ وہ فرعون بن سکتا تھا, لیکن بیابان میں ان لوگوں کے ساتھ رہا جو اس کو برا بلا بھی کہتے تھے, اس کے خلاف بڑبڑاتے بھی تھے. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تو تمہاری خاطر کیا کیا ترک کر دیا. جب میں موسیٰ کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو آپ اس کو اجر کیا اس کو ملا,
ابدی زندگی. اور خدا اس کو زندہ کر کے آسمان پر لے گیا. جب میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ مواب کے ملک میں کھڑا ہے جو بت پرستوں کا ملک ہے. خدا اس کو کہتا ہے کہ موسیٰ تو اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ تو نے گناہ کیا ہے. بائبل مقدس میں گنتی کے آخری باب میں لکھا ہے وہ منت اور سماجت کرتا ہے. خدایا مجھے ایک دفعہ اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جانے دے، پھر مجھے مار دینا. متعدد بار اس نے خدا سے درخواست کی. وہ کہتا ہے کہ یہ بت پرستوں کے ملک میں خدایا تو یہاں پر مجھے مارے گا؟ مجھے اپنے ملک میں جو میری جس کے میں نے زندگی میں صرف ایک خواہش کی ہے، اور وہ یہ تھی کہ میں وعدہ کی ہوئی سرزمین پہ جاؤں. میں نے تمام کچھ ترک کیا ہے، میں نے سب کچھ ترک کر دیا صرف اس وعدہ کی ہوئی سرزمین کے لیے. لیکن آج خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ تو نہیں جا سکتا. دیکھیں موسیٰ کا منصوبہ کیا تھا. موسیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ وہاں جائے، دفن ہو، اور دیٹس آل. لیکن خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ اسے زندہ کر کے آسمان پر لے جائے. موسیٰ کا منصوبہ ناکام ہونا ضروری تھا تاکہ خدا کا منصوبہ کامیاب ہو. اگر موسیٰ کا منصوبہ تھا تو وہ تو وہاں صرف کنعان میں جانے تک محدود تھا. لیکن خدا کی کچھ اور مرضی تھی، اور وہ تھی اسے آسمان پر لے جانے کی. میرا منصوبہ ناکام ہوتا ہے نا جب، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا کا منصوبہ میری زندگی میں کامیاب ہو. تو اس لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے منصوبے پر نظر رکھیں، کیونکہ خدا کا منصوبہ جو ہے وہ بہترین منصوبہ ہے. اور جب میرا منصوبہ ناکام ہو تو یہ جانے کہ خدا کا منصوبہ میری زندگی میں کامیاب ہوگا. جب تک میرا منصوبہ چلتا ہے، جب تک میں اس کو پورا کرنے کی جستجو کرتا ہوں، میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں. تو موسیٰ نے اپنا خزانہ مصر کو چھوڑ کر اس نے اپنا خزانہ آسمان پر جمع کیا، اور وہ ابدی زندگی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور شخصیت کے بارے میں، اور وہ ہے یہ ناکام ہوا لیکن وہ آگے بڑھا. زندگی میں ہمیں ناکامیاں آتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں لیکن کامیابی بھی خدا عطا کرتا ہے. اور اس میں کوئی نہیں برائی کہ میں اور آپ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں پھر بھی سنبھالتا ہے. اب جانتے ہیں کہ ابراہیم اور لوط دونوں نے اکٹھا میسوپوٹیمیا کے ملک کو چھوڑا اور وہ کنعان کی طرف سفر کر رہے تھے. خدا نے ابراہیم کے ساتھ ساتھ لوط کو بھی برکت دی. جب آپ کا واسطہ خدا کے لوگوں سے پڑتا ہے، جب آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ ہیں، تو یقیناً خدا آپ کو بھی برکت دے گا. اس لیے ان کا ساتھ مت چھوڑا کریں. جب ان دونوں کے لیے جگہ نہ رہی، دونوں کے لیے اتنا زیادہ وسیع علاقہ نہیں تھا کہ دونوں کی بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ اکٹھی چر سکے، لہذا ابراہیم نے لوط کو مشورہ دیا کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. تو لوط نے کیا کیا؟ لوط کو اس نے پہلا چوائس دیا، حالانکہ بڑا ہونے کے ناطے ابراہیم کے لیے چناؤ کرنا بہتر تھا کیونکہ وہ بڑا تھا.
लेकिन उसने पहला हक लूत को दिया। क्यों उसने लूत को हक दिया? कि मिस्र से वापसी, जब मिस्र में गया ना, तो वह ये उसके बाद वापसी पर जब वापस आया तो फिर उसी जगह आकर रहना उसने शुरू कर दिया जहां से गया था। अब उसका भरोसा मुकम्मल तौर पर खुदा पर था, क्योंकि वो मिस्र में जाकर ये देख चुका था। गुनाह से वापसी पर उसने लूत को पहला मौका दिया। लूत को पहला मौका देने का मतलब ये था कि मेरा भरोसा खुदा पर है। तो लूत ने जमीनी खजाने को चुन लिया, और लिखा है कि दरियाए यर्दन की तराई के इलाके का उसने चुनाव कर लिया। आस्ता आस्ता बाइबल में लिखा है कि वो सदूम की तरह बढ़ता गया। अगरचे उसने खुदा को कभी तर्क नहीं किया, और दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी 7 आयत में हमें पता, उसको पतरस रसूल रास्तबाज कहता है। खुदा ने को उसने कभी तर्क नहीं किया। उसकी रूहानियत और उसके खानदान की जिंदगी सदूम की जिंदगी से शदीद मुतासर हुई। इब्राहिम की शफायत के बाद हम देखते हैं कि इब्राहिम ने उसके लिए शफायत की। खुदा ने लूत और उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियों को सदूम की तबाही से बचा लिया। खुदा ने उसे इस दुनिया को पीछे छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग जाने का मशवरा दिया। दुनिया को छोड़ दे, जब तक दुनिया को तर्क नहीं करेगा आसमान पर खजाना जमा नहीं हो सकता। लूत ने इस बात में शक किया उसने, लेकिन आखिरकार इस दुनिया को पीछे छोड़ दिया और खुदा की हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का फैसला किया। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको कंपैरिजन करके बताना चाहता हूं। देखें, लूत और इब्राहिम दोनों इकट्ठे चले, दोनों को खुदा ने बरकत दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इब्राहिम जहां कहीं गया उसने मस्बे बनाए, इबादत सुबह शाम होती थी। लेकिन जब तक उसके साथ लूत था उसने भी ऐसा ही किया। लेकिन जब लूत उससे जुदा हुआ, अलग हुआ, तो मैंने कभी नहीं पढ़ा कि उसने दोबारा मस्बा बनाया हो या खुदा की कुर्बानी की हो। एक बात आप वालिदैन से मैं कहने वाला हूं। इब्राहिम ने अपने बच्चों को वफादारी सिखाई, खुदा के साथ वफादारी, वालिदैन के साथ नहीं, खुदा के साथ वफादारी दिखाई। सुबह शाम इबादत उसका सेवा था। लूत इसके बरक्स था। लूत सदूम में गया, सदूम की शान और शौकत ने उसे कायल कर लिया और वो सदूम का बासी बन गया। उसकी तमाम रौनकों में वो मगन हो गया। और फिर क्या हुआ? फिर तबाही की रात लूत अपने तमाम रिश्तेदारों के घर गया, अपने बेटे बेटियों के घरों में गया। कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो सोचने लगे कि शायद इसने ज्यादा काम किया, इसको ख्वाब आया है या क्या है, ये तबाह नहीं होगा शायद। वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ इब्राहिम ने जब अपने बेटे से कहा कि बेटा खुदा ने तेरी कुर्बानी मांगी है, तो बेटा लेट गया, बाप के हाथ में छुरी दी ताकि वो चलाए। ये दोनों की अतायत में आपको फर्क नजर आता है। एक ने खुदा के अहकामात की सुबह शाम अपने घर में इबादत की, दूसरे ने नहीं की। तो अगर वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को ये सिखा दें कि खुदा के हुक्म पर अमल करना ज़रूरी है, खुदा के अहकामात की पैरवी उन्हें सिखाएं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वालिदैन को होगा, क्योंकि वो कभी भी बच्चे नाफरमान नहीं होंगे। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं यकूब की तौबा, और वो फिर आगे बढ़ता है। यकूब ने पूरी जिंदगी उसने
برکت کے لیے ترستا تھا. کیوں وہ برکت چاہتا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس نے باپ کو دھوکا دیا, اس نے بھائی کو دھوکا دیا؟ کیوں دیا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آسمانی برکات اسے ملے. وہ آسمان کے خزانوں پر اس کی نظریں لگی ہوئی تھی, اور اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی شرائط کے تحت کام کیا. اس نے کہا میں ایسا ایسا کروں گا, میں یہ کروں گا تو پھر مجھے یہ برکات ملے گی. ہم دیکھتے ہیں یہ 32 باب, پیدائش 32 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ایک فرشتہ اس سے کشتی کرنے کے لیے آتا ہے. اب اس کو اپنے گھر سے اپنے باپ کو دھوکا دیے ہوئے 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. وہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہے. اسے تمام باتوں کی یاد تھی کہ کس طرح وہ گھر سے نکلا, کس طرح اس نے دھوکا دیا, کس طرح اس کے ساتھ دھوکا ہوا, کس طرح خدا نے اس کو کہا کہ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں گا. وہ تمام باتیں اس کے سامنے تھی. اس نے کتنی بھی چالیں چلی, کتنی بھی ہوشیاری سے کام لیا, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. اب ناکامی اس کی تھی. جب اس نے اپنے بھائی کو میسج بھیجا, اسے پتا چلا تو وہ گھبرا گیا, کیونکہ اس نے سنا کہ وہ 400 آدمیوں کے ساتھ یہاں پر اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. جب اس نے ایسا سنا تو اس نے اپنے بچوں کو, بیویوں کو پار بھیج دیا, اور وہ خود دعا میں مگن ہو گیا. اکیلے میں وہ دعا کرنا چاہتا تھا, اور اس نے خداوند سے دعا کرنی شروع کی. ایک بات یاد رکھیں, جب میں دعا کرتا ہوں نا تو آسمان سے خدا آ جاتا ہے میری دعا کو سننے کے لیے. دعا کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ خدا خود وہاں نیچے آ گیا, اور اس نے لکھا کہ کشتی کرنی شروع کر دی. آسمانی طاقت کو خدا نے استعمال نہیں کیا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے ہوزیہ کی کتاب میں کہ وہ خدا تھا. اور 32 باب اور اس کی 30 آیت میں بڑا واضح طور پر یعقوب کیا کہتا ہے اس کو, یعقوب بھی جانتا تھا کہ وہ خدا ہے. آئے ہم 32 باب اور اس کی 30 آیت پڑھتے ہیں. جہاں پر لکھا ہے, اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنییل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی. اب اس کو یہ پتا چل گیا کہ اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی, اور وہ اس سے کشتی کرتے کہتا ہے مجھے برکت دے, کیونکہ پوری عمر وہ اس بات کے لیے جستجو کرتا رہا, برکت کے لیے ترستا رہا, اور اس نے معافی بھی مانگی, اور برکت حاصل کرنے کے لیے وہ لڑتا رہا. اس تجربے کے بعد اس کی زندگی یقیناً مختلف تھی. اسے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کتنے غضب میں آ رہا ہے. اب وہ جان گیا کہ تمام چالیں ناکام, اب مجھے صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم اور اسحاق کی طرح اس کی کوئی ملکیت نہیں تھی. وہی غار جو ابراہیم نے خریدی تھی. یہ تینوں لوگ سمجھتے تھے کہ اس زمین پر اجنبی اور پردیسی ہے, اس لیے انہوں نے اپنا خزانہ آسمان پر جمع کیا. ہم اپنا خزانہ کہاں جمع کر رہے ہیں؟
آسمان پر خزانہ جمع کرنے سے میرے کردار میں نکھار پیدا ہوتا ہے، میرا رویہ مضبوط ہوتا ہے، میں دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہوں، رحم میرے اندر آتا ہے، حوصلہ افزائی میں لوگوں کی کرتا ہوں، میرے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ہمدرد مہربانی، اور میں خیرات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ انسان کی روح کو مسیح کے ساتھ جوڑ دے گا۔ آسمان پر خزانہ جمع کرنے سے انسان کی روح مسیح کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ آپ اپنے اچھے کاموں سے مالا مال ہو کر اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کر سکتے ہیں۔ نایاب اور روحانی چیزوں سے مالا مال ہو کر آپ یقیناً آسمان میں ان چیزوں کو پائیں گے۔ کوئی بھی مرد اور عورت اس وقت تک آسمان پر خزانہ جمع نہیں کر سکتا جب تک کہ زمین پر اس کی زندگی اس خزانے سے مالا مال نہ ہو اور شاندار نہ ہو۔ عزیزو، آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح یہ خزانہ جمع کرنا ہے۔ یقیناً آج آپ نے ان باتوں پر غور کیا کہ کس طرح ان لوگوں نے خزانہ جمع کیا، غلطیاں کی، اس کے باوجود یہ خزانہ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ خزانہ زمین پر نہیں آسمان پر تھا۔ تو آئے ہم اپنے خزانے کو آسمان پر جمع کریں، جہاں کوئی اسے چوری نہیں کر سکتا، کوئی زنگ نہیں لگ سکتا اس کو۔ میری آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات دے، اور آج کے کلام کے ذریعے آپ سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرنے والے ہوں۔ God bless you all. Thank you very much. جی، any question? جی، کوئی کویسچن کسی کا ہو؟ اگر نہیں تو آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور نہیں ہے سوال؟ ہاں، میری درخواست ہوگی رفیق سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کرے۔ جی، آئیے دعا کریں۔ ہاللیلویا، مہربان قدوس عرض و سماعت کے